السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال تعالى في مقام آخر، من يعمل سوءا يجز به، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خوانین، میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا بندوں کے لیے حکم ہے کہ گناہ سے بچیں۔ یہ کوئی گزارش نہیں ہے، کوئی التجا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں کا تصور تک اپنے دماغ میں نہ لائیں۔ یہ بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ سورہ انعام کی 120ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرنے کو کہتے ہیں۔ گناہ میں انسان کے لیے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم شخص وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ گویا جو شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ یہ بات بہت کام کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بچتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے۔
اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے سامنے جو 1000 بسکٹ پڑے ہیں ان میں سے 999 بالکل ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے، آپ کھا لیجئے، تو کیا وہ اسے کھا لے گا؟ وہ 1000 بسکٹ میں ایک بھی جو ہے بسکٹ اٹھانا پسند نہیں کرے گا، وہ انسان اسے کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کیا پتہ جس کو میں کھا رہا ہوں گا اسی میں زہر ہو، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زہر کے کھا لینے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کھاتے۔ لیکن ایک بچہ جو اس سے واقف نہیں ہے، اس بچے کو ایک بسکٹ پکڑائیں اور اس سے کہیں کہ یہ زہر والا ہے، تم کھا لو، تو وہ بچہ اسے منہ میں ڈال لے گا، اس لیے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا اور ہر ممکن طریقے سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح سانپ کو لیجئے، سانپ کے نقصان سے واقف ہیں، ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا دے تو لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا، اگر سانپ کا چھوٹا سا بچہ بھی کسی کے گھر میں نظر آ جائے تو عورتیں شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، جب تک اس کو مار نہ لیا جائے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ گھر میں بچے ہیں اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، چونکہ ہم سانپ کے نقصانات سے واقف ہیں، اس لیے اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک تیسری بات سنیے، ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں اور بعض اوقات اس گھر کے مکینوں کو جان سے بھی مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ کئی درندہ صفت ڈاکو عزتیں بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کے دماغ میں ڈاکو کا ایک ڈر سا رہتا ہے، ایک خیال بیٹھا ہوا رہتا ہے، اس کے تصور ہی سے ڈر ہونے لگتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناواقف بندہ رات کے وقت میں آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر کبھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ڈر دل میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ آپ اسے کہیں گے کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ، جب تک آپ اس کا مکمل تعارف نہیں کر لیتے اس وقت تک اس اجنبی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اگر وہ کہے کہ باہر سردی ہے دروازہ جلدی کھولو تو آپ کہیں گے کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کی منت سماجت بھی کرے گا تو آپ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ڈاکو ہی ہو۔ چونکہ آپ ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہیں، اس لیے آپ اجنبی شخص کے لیے اپنے گھر کا دروازہ رات کے وقت میں ہرگز نہیں کھولیں گے۔ جب یہ مثالیں سمجھ میں آ گئیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔ نفس ہمارے من کو گناہوں کے جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کی مانند ہیں۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے اسی طرح وہ نفس کے ان زہریلے خیالات سے بھی بچنا چاہے گا جو اسے گناہ پر برانگیختہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسان زہریلے بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا، اسی طرح گناہوں کے جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی بھی وہ بات قبول نہ کرے،
وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں زہر ہے، لہٰذا اگر میں یہ خواہش پوری کر لوں گا تو روحانی موت مر جاؤں گا۔ اسی طرح برے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ یار بد مار بد، یعنی برا دوست برا جانور یعنی سانپ برے سانپ کے مطابق ہوتا ہے، اس کے موافق ہوتا ہے کہ جو برا ہوتا ہے اس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، یعنی برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مارے بد یعنی برے سانپ نے کاٹ لیا تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر یار بد یعنی برے دوست نے کاٹ لیا تو انسان کی روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ عاجز تو یہاں تک کہتا ہے کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے، وہ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات سے واقف تو ہو گئے، اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ شیطان کی مثال ہمارے ایمان کے ڈاکو کی مانند ہے کہ جیسے ڈاکو کو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، ڈاکو جیسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں گا کہ گھر کا صفایا کرنے میں مجھے آسانی ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ شیطان بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب وہ بندے کو ذکر کرتا دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وساوس کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، کبھی بھی بند رکھیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں گے تاکہ ہم شیطان کے وساوس سے بچ سکیں۔ پتہ چلا کہ ہم گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوں گے اتنا ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم نے ڈاکٹر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کو چربی والے کھانے یا پراٹھے دیے جائیں تو وہ ان کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کے نقصانات کا پتہ ہے، اور جس بندے کو اس کے نقصانات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ صبح دوپہر شام پر پراٹھے کھاتا ہے، وہ خوب چپلی کباب کھاتا ہے، خواہ دل کے شریانیں بند ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ڈاکٹر جب باہر کے علاقے میں جاتے ہیں تو نلکے کا پانی بھی نہیں پیتے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں جن سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو بوتل کا صاف پانی پئیں گے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر جب اسپتال میں مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو دستانے بھی پہنتے ہیں اور ناک پر ماسک بھی لگا لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیمار کے قریب رہ کر کون سی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، لہٰذا وہ احتیاط کرتے ہیں۔ کھمبے سے بجلی کی تار جا رہی ہو اور آپ کسی الیکٹریکل انجینئر سے کہیں کہ جناب ذرا اس کو ہاتھ تو لگائیں، تو وہ کہے گا
جناب میں بیوقوف نہیں ہوں، اگر کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ لگا دیں تو وہ کہے گا بجلی ایک دفعہ کو بھی معاف نہیں کرتی۔ وہ جو ہے خوب جان لیتے ہیں، انجینئر تو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وولٹیج ہے اور اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی دھوکہ کھا جائے گا کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گناہوں کے نقصانات سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ پرہیز نہیں کرتا، لیکن عالم سمجھتا ہے کہ گناہوں میں ایسی نحوست ہے اور ان کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ جب انسان کے نزدیک نیکی اور گناہ میں فرق ہی نہیں ہوتا، وہ ایک طرف گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تسبیح بھی پھیر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، اور اگر علم ہے تو وہ علم نافع سے محروم ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ علم کے باوجود گمراہی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے بہت مضر ہے، حتیٰ کہ بنانے والی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے کہ سگریٹ نوشی سے مضر جو ہے صحت پر ہوتا ہے۔ پینے والا بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم تو پیتے ہیں، تم ہرگز نہ پینا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کے نقصانات کو جانتا ہے مگر پھر بھی پیتا ہے۔ کھانا کھا کر اس کی طبیعت میں ایسی طلب اٹھتی ہے کہ وہ پھر سگریٹ پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہونا۔ اسی طرح انسان جانتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہوتیں، وہ بیمار ہوتا ہے، نگاہوں کو بچانے سے جو ہے عار ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، آنکھوں کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا، برائی کی طرف دیکھ کر اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، اس کا اپنے اوپر جو ہے بس ہی نہیں چلتا، اس کا نفس اس گھوڑے کی طرح بے قابو ہوتا ہے جو اپنے سوار کی بات نہیں مانتا اور بھاگتا ہی رہتا ہے۔ جس انسان کو علم نافع نصیب ہو جائے اور وہ گناہوں کے نقصانات کو اچھی طرح پہچان لے، وہ آدمی پھر گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا اور ہر ممکن اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی اور گناہ کا وہی فرق ہے جو روشنی ہے۔ سانپ بچھو کا پتہ چل جاتا ہے، اول تو وہ خود بھاگ جاتے ہیں ورنہ انسان ان کو مار دیتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے، اس نور کے آتے ہی گناہوں کے سانپ بچھو اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان ان سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز ماں بہنوں، یہ موضوع جو ہے چل رہا ہے گناہوں کی نحوست کا، گناہوں کی نحوست سے کیسے بچا جائے۔ اس موضوع کی انشاءاللہ اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فی الحال یہیں موقوف کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے گناہوں کی نحوست سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک فرمائے، دماغوں کو گناہوں سے پاک فرمائے، نیک اعمال پروردگار ہم سے کروا لے، مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔